بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ سودا دراصل راستے میں ہوا تھا۔ وہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ اس وقت قیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود نہ تھی، چنانچہ قیمت دینے کے لیے آپ اسے ساتھ لے چلے۔ آپ ذرا تیز سے قدم اٹھا رہے تھے تاکہ جلدی گھر پہنچ کر اسے رقم ادا کر دیں۔ دوسری طرف دیہاتی ذرا سست قدم اٹھا رہا تھا، اس لیے آپ اس سے کچھ آگے نکل گئے۔ اس دوران کچھ لوگ اس دیہاتی سے گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگ گئے۔ انہیں یہ بات تو معلوم نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے گھوڑا خرید چکے ہیں۔ کسی نے اس گھوڑے کی قیمت زیادہ لگا دی، اس لیے دیہاتی وہیں سے پکارا، آپ یہ گھوڑا خریدتے ہیں یا نہیں، ورنہ میں دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی آواز سنی تو رک گئے، یہاں تک کہ دیہاتی آپ کے قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم تو گھوڑا میرے ہاتھ پہلے ہی فروخت کر چکے ہو۔ اس پر وہ مکر گیا، بولا، نہیں، میں نے گھوڑا آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے گھوڑا میرے ہاتھ فروخت کیا ہے، میں نے یہ تم سے خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار یہ بات فرمائی۔ ایسے میں دیہاتی نے کہا، آپ اپنا گواہ لائیں جو یہ گواہی دے کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ اس دوران وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیہاتی کو بتایا، اے شخص، یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ یہی ہے، تو غلط بات کہہ رہا ہے۔ دیہاتی اب بھی نہ مانا۔ ایسے میں ایک صحابی وہاں آ گئے۔ انہوں نے ساری بات سن کر فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں تو نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم گواہی کیسے دے رہے ہو جبکہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب میں نے اسے گھوڑا خریدا تھا؟ جواب میں انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گواہی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اخلاص دیکھ کر فرمایا، آج کے بعد خزیمہ جس کے حق میں یہاں خلاف گواہی دیں گے تو ان کی گواہی کافی ہو جائے گی، کیونکہ ان کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ اس دن سے یہ صحابی یعنی حضرت خزیمہ بن ثابت خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الشہداء یعنی دو گواہیوں والے مشہور ہو گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، والدہ کا نام قبصہ بن اوس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے بتوں سے شدید نفرت محسوس کی۔ انہوں نے ایک پرجوش ساتھی عمر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور بنو خطمی کے تمام بت توڑ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریباً سبھی غزوات میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ان 10,000 صحابہ کرام میں شامل تھے جو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خطمی کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ یہ علم لہراتے اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ ان کے ہتھیار دھوپ میں خوب چمک رہے تھے اور ان کی چمک آنکھوں کو ذخیرہ کر رہی تھی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو آپ کی خدمت میں حاضری دی اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کو پیشانی چوم رہا ہوں۔ ان کا خواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم اپنا خواب پورا کر لو۔ یہ سن کر آپ والہانہ انداز میں آگے بڑھے اور آپ کی پیشانی کو چوم لیا۔ دیکھنے والوں نے اس وقت رشک محسوس کیا کہ کاش یہ سعادت انہیں ملے ہوتی، یہ خواب انہوں نے دیکھا ہوتا۔ قبیلہ اوس کے لوگ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 کے قریب احادیث کے راوی بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہزارہا رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔